علامہ شبیر صاحب، امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کربلا آئے، کوئی بڑی فوج، کوئی بڑا لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا، خواتین اور بچے چھوٹے تھے، معلوم ہے کہ آگے ہزاروں کا لشکر ہے، معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور پھر بھی اتنی بڑی قربانی دینا، کیا مقصد کیا ہے، کیا مین کاز تھا واقعہ کربلا کا؟ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں مقصد امام حسین علیہ السلام پر اپنی بساط کے مطابق روشنی ڈال سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کیا، مکہ تشریف لائے، اور پھر مکے سے بھی 8 ذی الحج کو حج چھوڑ کے کوفے کی طرف سفر شروع کیا، تو انہوں نے مسلسل یہ بیان دیا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا جائرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ میں اشر و بطر یعنی فضولیات کے لیے نہیں نکلا ہوں مختصر، بلکہ میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا کی امت میں جو خرابیاں وارد ہو گئی ہیں ان کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، اور میں ایک قرآنی واجب پر عمل کرنے نکلا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ امر بالمعروف کیا ہے کہ جس چیز کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگر لوگ اس سے دور ہیں تو اس کی طرف لایا جائے اور اس پر عمل کروایا جائے، وہ نہیں عن المنکر یعنی جو حرام چیز، غلط چیز، بری چیز لوگوں میں پھیل گئی ہے اسے کسی طرح سے ختم کروایا جائے۔ امام علیہ السلام نے بہت واضح طور پر اپنا مشن سٹیٹمنٹ بھی بتا دیا، ویژن سٹیٹمنٹ بھی بتا دیا، اور پھر فرمایا وہ اسیر و بصیرت جدی و بھی، میں کسی اور راہ کے طریقے سے نہیں جاؤں گا، میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں گا۔ تو مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم سمرائز کرنا چاہیں تو وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اس زمانے میں انہوں نے سمجھا کہ اب باہر نکل کر میدان میں آ کر اپنی مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ جیسی عظیم جگہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف نکلیں تاکہ اس واجب فریضے کو انجام دیں۔ امام علی مقام کا مدینے سے کربلا جانا، پھر میدان کربلا میں جو خطبات دیے، یزیدی فوج سے جو بات چیت ہوئی، اور آخری وقت تک بیعت نہیں کی، تاریخ اسلام میں اور انسانی تاریخ میں اس انکار کی کیا اہمیت ہے، اور یہ جو جرت ہے جس کی ہم بار بار مثال دیتے ہیں، یہ کتنا اہم ہے ہمارے لیے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب کے لیے ایک مختصر سا مقدمہ مجھے بیان کرنا ہوگا کہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں بات کی، میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا، اور میں ان کی بات کو بالکل 100% آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گا کہ شخصیت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اگر قرآن میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو قرآن میں جہاں سورہ انا اعطیناک الکوثر ہے، اس کی زندہ مثال امام حسین علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ نصارۂ نجران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، مختصر کر کے اب تم علم کے بعد بھی بحث کرنے والے ہو، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جو شخصیات بیان کی گئیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو جب ہم زندہ تاریخ میں دیکھتے ہیں تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام آتے ہیں، خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آتی ہیں، امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسن نے انگلی پکڑی، اور آیا مباہلہ کی زندہ مثال وہاں نظر آ جاتی ہے۔ جب آیت تطہیر میں ہم دیکھتے ہیں
تو اس میں بھی امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں. یعنی اصحاب خمسہ میں وہ پانچویں شخصیت ہے جو اب صورتحال دیکھ رہی ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھا بیان کیا کہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، نظام اسلامی جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اصل روح اسلام سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، قرآنی تعلیمات زیرو ہوتی جا رہی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اس چیلنج کو قبول کیا کہ ناؤ اور نیور، یا ابھی میں قیام کر لوں یا پھر یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مدینہ سے مکہ، اور مکہ سے میں ایمفسائز کر رہا ہوں، حج جیسی سعادت کو چھوڑ کر عمرہ کر کے 8 تاریخ کو نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں جاتے ہیں 14 مقام پہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. میں اس کی تفصیلات نہیں عرض کرتا، لیکن ہر مقام پر یہی فرمایا کہ دیکھو جو دین میرے نانا لے کر آئے تھے اب اس میں تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب اس میں خرابیاں آ گئی ہیں، اب قرآن مجید پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اور اب یزید جیسا تخت پر بیٹھ گیا ہے. اگر آج تم لوگ قیام نہیں کرو گے تو آئندہ کبھی بھی وہ اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ اسلام جس پہ اب یزید عمل کر رہا ہے، اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.